حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تاریخی کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خطبے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک محل ہے، لو 500 بابن، اس کے 500 دروازے ہیں، وعلی کل باب 5000 من الحور العین، ہر دروازے میں 5000 حور ہے، لا يدخلہ الا نبی، اس میں نبی ہی جائے گا۔ ثم نظر الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، حضور آپ کو یہ محل مبارک ہو، او صدیق، یا اس محل میں صدیق ہی جائے گا۔ ثم التفت الی قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ، پھر ابو بکر کی قبر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہنی اللہ کا یا صاحب ھذا القبر، ابو بکر آپ کو محل مبارک ہو، او شہید، یا اس محل میں شہید جائے گا۔ ثم اقبل علی نفسہ، پھر اپنی ذات کی طرف توجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں انا لک شہادت یا عمر، اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ مطلب یہ کہ شہادت میدان شہادت میں ملتی ہے، اور عمر تو مدینہ منورہ میں ہے، شہادت کیسے ملے گی؟ پھر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں ان الذی اخرجنی من مکہ الی ہجرت المدینہ لقادر علی ان یسوق الی الشہادہ، وہ اللہ جو مکہ سے عمر کو مدینہ لے آیا اس بات پہ قادر ہے عمر باہر نہ جائے، اللہ شہادت کو مدینہ لے آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فساقہ اللہ الیہ، اللہ اس شہادت کو باہر سے کھینچ کے مدینہ منورہ لائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت کے پاس گئے نہیں ہیں، شہادت عمر بن خطاب کے پاس آئی ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، میں کہتا ہوں عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، عمر سوچتا بھی حق ہے، عمر بولتا بھی حق ہے۔ شہادت مدینہ عمر کے پاس آ گئی، فاروق اعظم شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، لوگ یہاں پر بھی آ گئے، حضرت عمر کی شہادت سے غلط استدلال کر لیا، کہا جی تم اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہو جب نماز پڑھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ فاروق اعظم کی شہادت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے نہیں ہیں، کیونکہ جب فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے تو اس مجوسی نے، ابو لولو فیروز نے جو فاروق اعظم پہ خنجر پہ حملہ کیا، وہ حملہ تو پیٹ پہ کیا ہے، اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوتے پیٹ پہ حملہ کیسے ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس ہاتھ سینے پر تھے تبھی تو پیٹ پہ حملہ ہو گیا۔ میں نے کہا کاش تمہارا مطالعہ ہوتا، کچھ علم سے قربت ہوتی، کچھ شریعت کو پڑھا ہوتا۔ ذرا الفاظ پہ غور کرو، المستدرک للحاکم میں الفاظ موجود ہیں وجعہ علی کتفہ، اس نے ایک خنجر آپ کے کندھے پر مارا، کندھا کہاں، ناف کہاں، سینہ کہاں۔ نمبر 2 وجہ علی مکان آخر، ایک حملہ اور کیا۔ نمبر 3 وجہ علی خاصرتہ، اور ایک خنجر کا وار انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پسلی میں کیا، تو جب پسلی میں کیا ہے تنتڑیاں باہر نکلی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خون نکلا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، خنجر کا ایک وار آپ کے کندھے پر ہے، خنجر کا ایک وار آپ کی پسلی میں ہے، دو جگہ تو بالکل واضح ہیں، تو اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوں تو خنجر پہ حملہ ہو سکتا ہے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوں تب بھی پسلی پہ وار ہو سکتا ہے، اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ اشکال تمہارا بیجا ہے، احناف کے مسلک پہ، احناف کے مذہب پہ اعتراض کیے تو جا سکتے ہیں لیکن جواب بھی ملتے ہیں، تم نے اعتراض کیے، ہم نے جواب کیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ مرکز اہل سنت والجماعت خدا نے چاہا عقائد بیان کرے گا۔
عقائد پہ ہونے والے شبہات کا رد بھی کرے گا، ای مرکز عقائد بیان کرے گا، عقائد پہ ہونے والے شبہات کو رد بھی کرے گا، مسائل دلائل سے بیان کرے گا، مسائل پہ ہونے والے شبہات کا رد بھی دلائل سے کرے گا۔ میں آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آؤ آج ہم ذہن بنا لیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم حق سوچیں گے، ہم حق بولیں گے، ہم حق پہ جان دیں گے، حق کو چھوڑیں گے نہیں۔ فاروق اعظم کی سیرت سے سبق سیکھو، ہم دینی حمیت پیدا کریں گے، ہم دینی غیرت کو پیدا کریں گے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں گے، مزاج شریعت کے مطابق بنائیں گے، شریعت کو مزاج کے مطابق نہیں بنائیں گے۔ فاروق اعظم کی جرت، فاروق اعظم کی غیرت، فاروق اعظم کی سیرت، فاروق اعظم کی طبیعت اپنائیں گے اور اپنا سب کچھ دین پہ لٹائیں گے۔ اے اللہ، ہم بھی فاروق اعظم کی دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک وجعل شہادتی فی سبیلک۔ اے اللہ ہمیں زندگی سعادت والی عطا فرما اور ہمیں موت شہادت والی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔